امجد رات بڑی ہو گئی ہے، مجھے گھر جانے دو۔ بابا نے اگر میرا خالی بستر دیکھ لیا تو وہ پریشان ہوگا۔ بابا ویسے تو رات کو اٹھتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اگر اسے کسی کام کے لیے اٹھنا پڑ جائے، اس نے میرا خالی بستر دیکھا تو میری شامت آ جائے گی۔ رات کے 2 بج رہے ہیں اور تم مجھے یہاں اس ویران جگہ پر لے آئے ہو، بس جو بھی بات کرنی ہے جلدی جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ بات امجد کے ساتھ رونا نے کی تھی، اور رونا اس بات کو جاننا چاہتی تھی کہ آخر کار جو ہے امجد اسے اتنی رات کے کیوں گھر سے یہاں پر لے آیا ہے۔ امجد ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک 30-32 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن سب سے بڑی جو مجبوری تھی اس کی، جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، کہ اس کا گھر کرائے پر تھا۔ اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، کوئی اپنا کاروبار نہیں تھا، وہ صرف مزدوری کرتا تھا اور یہاں کے جو کھیت تھے چودھری کے، ان کو سیراب کرنے کا کام کرتا تھا، جس سے اس سے اتنی مزدوری حاصل ہوتی تھی کہ جو اس کے اپنے زندہ رہنے کے لیے تو کافی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کافی نہیں تھی کہ وہ اپنا گھر بسا سکے۔ ایک چھوٹا سا مکان جو کہ کرائے پر مشتمل تھا، یا پھر کرائے کا نہ بھی کہیں، چودھری نہیں دے رکھا تھا اور تنخواہ میں سے ہی کچھ پیسے اس مکان کے بھی کاٹ لیا کرتا تھا۔ تو ایک ایسا ہی مکان تھا جو کہ امجد کے پاس موجود تھا۔ رونا ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس کے 2 بچے تھے، اسے طلاق ہو چکی تھی، قریب 1.5 سال اسے اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی اور کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی بندہ اس کے باپ سے رشتے کے بارے میں بات کرتا تھا، اس کا باپ رونا کے ساتھ ساتھ ان دونوں بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے سپرد کرتا تھا۔ لیکن اس گاؤں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو رونا کو بیاہ کر کے لے کے جانے کے لیے تو تیار تھے، لیکن بچے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بچے کیونکہ ابھی بہت چھوٹے تھے، اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے نانا کے پاس رہتے تھے۔ نانا کو بچے 2 روٹی سے باری نہیں تھے، اس لیے وہ کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھا کہ جو دونوں بچوں کے ساتھ ہی رونا کو قبول کرے۔ لیکن رونا جانتی تھی کہ اس گاؤں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، نہ ان کی فطرت ایسی ہے کہ کسی کے بچے پالنا ان کو اس دنیا کا سب سے مشکل کام نظر آتا تھا۔ امجد کا تعلق ویسے تو ایک انتہائی غریب گھر سے تھا جو کہ چودھری کے انڈر میں کام کرتا تھا، لیکن امجد رونا کو پسند بھی کرتا تھا۔ یہ شادی جو کہ رونا کے والد نے، اختر حسین نے، اپنی مرضی سے کروائی تھی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی رونا کو باقاعدہ طلاق ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ گھر آ بیٹھی تھی۔ یہ رشتہ 4 سال نبھا تھا، اور ان 4 سال میں 2 بچوں کا تحفہ لے کر کے وہ گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور ایسے میں اختر نے انہیں اپنے پاس نہ صرف کہ گھر رکھ لیا تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری بھی اچھے طریقے سے اٹھائے ہوئے تھا۔ اختر حسین اسی علاقے میں ایک دکان کرتا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس علاقے کی، اس گاؤں کی واحد بڑی دکان تھی، اور یہ ایک کریانہ جنرل سٹور یا پھر ہر قسم کا سامان جو ہے اس کے علاوہ بھی وہاں پر دستیاب ہے۔ یہ ایک ایسی دکان تھی کہ جو گاؤں بھر کی ضروریات کے مطابق سے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق سامان آپ کو یہاں سے مل جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کو یہاں پہ ہتھوڑے، کیل، قابلے وغیرہ بھی ملتے تھے، جو کہ لوگوں کے کسی نہ کسی کام آ جایا کرتے تھے۔ اختر حسین ایک مڈل کلاس ضرور تھا، لیکن اس کا گھر اپنا تھا، دکان اپنی تھی، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو بٹھا کر کے کھلا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے بیٹی کو طلاق ہو جانے کے بعد بھی اسی بات کی ضد تھی کہ 2 بچوں کے ساتھ اس لڑکی کو کوئی قبول کرے، اور ہو بھی وہ صاحب حیثیت تو تبھی جو ہے وہ رونا کی شادی اس سے کرے گا۔ ایسے میں امجد صاحب حیثیت نہیں تھا، لیکن وہ رونا کو پسند کرتا تھا۔ وہ بچوں کی ذمہ داری بھی لینے کے لیے تیار تھا، لیکن رونا جانتی تھی کہ جب تک یہ چودھری کا مزارہ رہے گا، یہ میری ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ بچوں کی ذمہ داری کیا لے گا۔ لہٰذا آج جب وہ رات کو سو گئی تھی اور بچے بھی سو گئے تھے، اور اختر حسین بھی اپنے کمرے میں جا کے سو چکا تھا، کہ ایسے میں وہ دیوار پھلانگ کر چپکے سے گھر میں داخل ہوا تھا،
حتیٰ کہ یہ بہت بڑے رزق کی بات تھی، لیکن اس نے یہ رزق لیا تھا۔ اور پھر وہ رونا کے پاس آیا، اس نے رونا کو پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کر کے ہلا کر کے اٹھایا اور چپکے سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ پھر رونا جب گھر سے باہر نکلی تو اس وقت آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ رونا کو اپنے ساتھ لے کر کے ایک بالکل ہی بیابان سی جگہ پر آ گیا، جہاں پر کوئی آمد و رفت اس وقت رات کے وقت نہیں تھی، نہ یہاں پر اس وقت رات کو کوئی آتا جاتا تھا۔ یہاں پر اس نے آ کر کے رونا کو اس بارے میں بتایا کہ وہ چودھری کا کام چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے شہر جا رہا ہے۔ وہ شہر جا کر کے مزدوری کرے گا، زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے گا، اپنا گھر لے گا، اپنا گھر بنائے گا، اور پھر وہ رونا کو اپنے پاس بلا لے گا، یا پھر اس قابل ہو کر کے گاؤں واپس آئے گا کہ وہ رونا کا ہاتھ مانگ سکے۔ رونا نے اسے کہا تھا کہ امجد تم شیخ چلی کی طرح باتیں کر رہے ہو، محنت مزدوری کرنے سے چند روزوں میں گھر نہیں بنتا، اس کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ تک جو ہے وہ تمہیں محنت مزدوری کرنی پڑے گی، اور اتنی دیر تک اگر بابا کو کوئی اچھا لڑکا مل گیا تو بابا میری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے اور تم جو ہے دوبارہ شکل دیکھتے رہ جاؤ گے۔ لیکن اس نے کہا تھا نہیں، تم فکر مت کرو، میں بہت جلد آؤں گا، بس یہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ 1 سال کا ٹائم دے دو، 1 سال تک اگر میں نہ آیا تو 1 سال بعد تم شادی کر لینا، جہاں چاہے تمہارا باپ شادی کر لینا، لیکن 1 سال تک اپنے باپ کو کسی نہ کسی طرح روک کے رکھو، میں 1 سال کے اندر لوٹ کر کے آؤں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ رونا کو اگرچہ ان باتوں کا یقین نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ امجد دل و جان سے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے رونا نے محسوس کیا ہو کہ اس کے من میں کوئی کھوٹ ہے، اس لیے اس نے 1 سال تک اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے، میں اسے 1 سال کا ٹائم دیتی ہوں، اگر یہ 1 سال کے اندر اتنے پیسے کما کر کے لے آیا کہ مجھ سے شادی کر سکے اور میرے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے رشتہ مانگ سکے تو مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا رونا نے اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، 1 سال کا میں تمہیں ٹائم دیتی ہوں، اور اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ 1 سال کے اندر اگر تم اچھے پیسے کما کر کے لوٹ آئے اور اس قابل ہو گئے کہ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ سکو، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ 1 سال کے اندر میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے میرا بابا کچھ ہی کرے۔ لہٰذا رونا نے امجد کو رخصت کر دیا تھا۔ وہ رونا اور امجد کی آخری ملاقات تھی۔ اگلی صبح رونا کو بس اتنا پتہ چلا تھا کہ صبح ہی امجد شہر جانے کے لیے گاڑی پر بیٹھ گیا ہے۔ چند پیسے اس نے اکٹھے کر رکھے تھے جو کہ اس نے چودھری سے کام کر کے لیے تھے، وہ پیسے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اب ان چند پیسوں میں 1 سال کے اندر وہ کتنے پیسے بنا کر کے لائے گا اور کتنے پیسے کمائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ وہ بات تھی کہ جو نہ تو امجد کو پتہ تھی اور نہ ہی ابھی تک رونا کو اس بارے میں کوئی علم تھا۔ اختر حسین سے رونا نے اس بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ آپ سے میرا رشتہ مانگ سکے یا میری اور میرے بچوں کی ذمہ داری کو اٹھا سکے۔ اس لیے میں نے اس شخص کو 1 سال کا ٹائم دیا ہے۔ اگر 1 سال کے اندر وہ اتنے پیسے کمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ آپ کی اور میری ضرورت کو پوری کر سکے اور اس گھر میں آ کر کے میرا ہاتھ مانگ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن اس 1 سال تک آپ مجھے شادی کرنے کا نہیں کہیں گے۔ آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے اور اس معاہدے کے تحت آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ 1 سال تک آپ میری شادی کا نہیں سوچیں گے، لیکن 1 سال کے بعد اگر یہ شخص واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں پر بھی آپ کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ اب اختر حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 سال تک شادی کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اگر 1 سال کے اندر یہ شخص اس قابل ہو کر کے واپس نہ آیا کہ تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ سکے یا پھر جو ہے تم اس قابل ہو سکے کہ وہ تم سے شادی کر سکے، تمہارے بچوں کی اور تمہاری ذمہ داری کو سنبھال سکے، تو پھر تمہیں میرے کہے کے مطابق شادی کرنی ہوگی۔ میں جس سے بھی کہوں گا گاؤں کا، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا کوئی خاص، تمہیں بس ہاں کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی اور اسے جو ہے وہ اپنا شوہر تسلیم کرنا ہوگا۔ رونا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ
میں جاننا ضرور چاہوں گی کہ آپ نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ میں نے تو کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے میں نے 1 سال کا ٹائم آپ سے مانگ لیا ہے، لیکن اگر وہ 1 سال کے اندر نہ آیا تو پھر مجھے کس سے شادی کرنی ہوگی؟ کم از کم مجھے اتنا اشارہ تو دیں۔ اختر حسین نے کہا کہ دیکھو رونا، بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے بات بتائی اچھی نہیں ہوتی، لیکن تمہیں اتنا میں اشارہ دیتا ہوں کہ اگر 1 سال کے اندر اندر وہ واپس نہ آیا تو تمہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنی ہوگی کہ جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور جس کی ایک نوجوان بیٹی ہے، اور جو شخص لگ بھگ میری ہی عمر کا ہے۔ رونا نے کہا ایسا شخص ہمارے گاؤں میں کہ جس کی آپ ہی کے جتنی جوان بیٹی ہے اور جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور جس کی جو ہے وہ لگ بھگ آپ ہی کی عمر کا ہے۔ سوال عجیب ہے، ایسے 3 سے 4 لوگ ہیں جو کہ ہمارے گاؤں میں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر 1 سال کے اندر یہ شخص اتنے پیسے کما کر کے نہ لایا کہ میرا رشتہ آپ سے مانگ سکے، تو وہ 3-4 لوگ جو میری سمجھ میں آتے ہیں، جس میں چودھری خود بھی ہے، اس گاؤں کا چودھری خود بھی ہے کہ چودھری کی بیوی فوت ہو چکی ہے، چودھری کی ایک جوان بیٹی بھی ہے اور چودھری بھی لگ بھگ آپ ہی کی عمر کا ہے، تو میں جیسا آپ کہیں گے، اگر آپ چودھری سے بھی شادی کرنے کے لیے کہیں گے تو میں اس کے ساتھ بھی شادی کروں گی۔ اب اختر حسین نے کہا ایک بار پھر سوچ لو، میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اس وعدے سے کل کو تم مکر نہیں جاؤ گی۔ اگر یہ شخص جس سے بھی تم محبت کرتی ہو، میں جاننا بھی نہیں چاہتا کہ کون ہے، اگر یہ 1 سال کے اندر اندر اتنے پیسے کما کر کے نہ لایا کہ یہ تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگنے کے قابل ہو جائے، ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے، تو یاد رکھو کہ 1 سال کے بعد میں تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کراؤں گا کہ جو شخص میری عمر کے جتنا بوڑھا ہے، جس کی جوان بیٹی بھی ہے اور جو شخص اسی گاؤں میں رہتا بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو اس وقت تم اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرو گی، تم نہیں کہو گی کہ تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ جیسے تم میرے ساتھ معاہدہ مجھ سے مانگ رہی ہو 1 سال کا، اسی طرح میں بھی تم سے یہ معاہدہ مانگتا ہوں کہ 1 سال تک تمہیں کسی قسم کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات بڑی خطرناک تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی رضامندی کے علاوہ رونا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ رونا نے اس بات کے لیے اقرار کر لیا کہ جیسا کہا جائے گا ویسا ہی وہ کرے گی، لہٰذا رونا نے اس بات کی حامی اپنے باپ کے ساتھ بھر لی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ شخص 1 سال تک واپس نہ آیا، میں ایک ایسے آدمی سے شادی کروں گی جو بڈھا بھی ہے، جس کی میرے جتنی جوان بیٹی بھی ہے اور جو اس گاؤں کا رہنے والا بھی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے پر اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رونا نے سوچا ایسے 4 لوگ ہیں جو کہ میرے گاؤں میں ہیں، ان میں سے 2 تو غربت کی انتہائی نچلی سطح پر ہیں، وہ بھی چودھری کے مزارے ہیں، ان کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں، ان کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے گھر میں خود کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، لہٰذا بابا جو کہ ایک دکاندار ہے، بابا جس کے پاس گھر اپنا ہے، چودھری کے بعد اس گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان دونوں کے بارے میں بابا نہیں سوچے گا۔ اس کے بعد 2 لوگ اور ہیں، ایک شخص ٹھیکیدار ہے جو کہ شہر میں جاتا ہے، لیکن اس کا گھر جو ہے وہ گاؤں میں ہے، اس کی جوان بیٹی ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، ابھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، لگ بھگ یہ ہے کہ وہ بیچاری اسی لیول پر ہے کہ تھوڑی ہی عرصے کی مہمان ہے اور پتہ نہیں کب فوت ہو جائے، شاید 1 سال بھی یہ والا نہ نکال سکے۔ اس کے بعد چودھری ہے، چودھری لگ بھگ 55 سال کا ہے،
اور یہی عمر قریب اختر حسین کی یعنی کہ باپ کی بھی ہے۔ چودھری کی جوان بیٹی ہے زلیخا، جس کی عمر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ رونا سے بھی اس وقت 1-2 سال زیادہ ہے۔ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، اس نے شادی نہیں کی۔ اور پھر ایسا ہے کہ چودھری اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، اور چودھری ظاہری بات ہے کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ بڑے لیول کا بندہ ہے۔ تو یہی ایک ایسا شخص واحد نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے باپ نے سوچ کر رکھا ہوگا۔ چودھری بظاہر ایک اچھا انسان تھا، برا انسان نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور کچھ باتیں اس کے اندر ایسی تھیں کہ جو چودھریوں والی تھی۔ غصہ کرنا یا پھر اپنے سے نچلی طبقے کو دبا کر رکھنا۔ کئی بار اس سے پوچھا بھی جاتا تھا کہ چودھری صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ایسا اگر نہ کروں تو یہ لوگ سر چڑھ جائیں گے، اور میری اور ان کی برابری ہوگی، اور میرے اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ لوگ یہی جان نہیں پائیں گے کہ چودھری کون ہے اور کاما کون ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ کو بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ایسے رہتا ہوں کہ جیسے مجھے رہنا چاہیے، یعنی کہ میں اپنا روب دبدبہ ان پہ قائم نہیں رکھوں گا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بات چلیں گے۔ امجد شہر چلا گیا تھا۔ یہاں شہر آ کر کے اسے پتہ چلا کہ زندگی اس قدر آسان نہیں ہے۔ اس نے کئی جگہ پر مزدوری کی، لیکن ہر جگہ پر مزدوری کرنے کے بعد اس کا دن بدن یہ احساس دوہرا ہوتا چلا گیا، زیادہ ہوتا چلا گیا کہ وہ اتنے پیسے سال بھر میں بھی نہیں کما سکے گا کہ جو ایک شادی کا خرچہ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں وہ کبھی کبھار مہینوں میں کوئی ایک آدھ چکر گاؤں کا لگا لیتا تھا۔ 2-3 مہینے میں وہ ایک دفعہ گاؤں آ جاتا تھا۔ اسے گئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، اور 6 مہینوں میں وہ صرف 3 دفعہ یہاں پر آیا تھا، اور اس کی رونا سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ رونا نے بھی اسے بتایا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر 1 سال کے اندر وہ اس قابل نہ ہوا کہ وہ اتنا کما لائے کہ جس سے وہ مجھے خوش رکھ سکے، میرے بچوں کو خوش رکھ سکے، تو میرا باپ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر جہاں کہے گا میں شادی کر لوں گی۔ یہ بات رونا نے امجد سے کہی تھی، اور امجد اس بات کو لے کر کے اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا اچھے طریقے سے احساس ہو گیا تھا کہ ابھی 6 مہینے اس نے شہر میں گزارے ہیں، اور 1 لاکھ روپے کی رقم جمع نہیں کر سکا۔ جی ہاں، 6 مہینے میں 1 لاکھ روپے کی رقم اس کے پاس جمع نہیں ہوئی تھی، تو یہ انسان 1 سال کے اندر کتنے پیسے اکٹھے کر لے گا؟ امجد کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ رونا کے باپ کے لیول کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ اپنا گھر بنانا تو بڑی دور، اپنی کوئی حیثیت بنانا تو بڑی دور، وہ اس حیثیت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ادھر اختر حسین نے جب رونا کے ساتھ یہ وعدہ لیا تھا، اس کے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی۔ اس نے کسی چودھری کے لیے، کسی گاؤں کے بندے کے لیے، کسی گاؤں کے شخص کے لیے یہ بات نہیں سوچی تھی۔ یہ بات جو اس نے اپنی بیٹی سے معاہدہ لیا تھا، جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بات کی تھی، یہ اس نے خود اپنی ذات کو لے کر کے کی تھی۔ اپنی ذات؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات سوچ سکتا ہے؟ بھئی سوچ سکتا ہے۔ اس نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ رونا جب سے طلاق لے کر کے آئی تھی، اور رونا کے 2 بچوں کی اور رونا کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی، سینکڑوں بار اس کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آ کے گزر جاتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ خود سے کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اگر وہ قدم بڑھائے گا تو اس گاؤں میں بنی بنائی عزت چند لمحوں میں خاک میں مل کر کے رہ جائے گی۔ شیطان تھا جو کہ اسے آئے دن اکساتا تھا اور اس قسم کی باتوں پر آمادہ کرتا تھا، لیکن اس کو کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ رونا سے اس سلسلے میں کوئی بات کرے، اور رونا ظاہری بات ہے کہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس وقت ایک
شیطان کا پیروکار بنا ہوا تھا، وہی کر رہا تھا جو کہ اس کے دماغ میں آ رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر کے وہ اپنی بیٹی کی طرف 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے اسے پتہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ گھر اچھا تھا، کاروبار اچھا کرتا تھا، ابھی تک اس کی صحت بھی قابل رشک تھی، گاؤں کا دودھ مکھن سے پلا ہوا ایک بڈھا تھا جو کہ کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں تھا، لیکن یہ تمام تر باتیں جو ہیں ایک طرف، لیکن وہ رونا سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رونا تم مجھے پسند ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ نہ تو قانونی حیثیت سے نہ ہی شرعی حیثیت سے یہ بات قابل قبول ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی بیٹی 2 بچوں کے بعد گھر میں آ کر کے بیٹھ چکی ہے، وہ ایک انتہائی مجبور لڑکی ہے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے کوئی ور نہیں مل رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اختر حسین چاہتا تھا کہ وہ جس طرح اس گھر میں اسے ہر چیز کھانے کو ملتی ہے، اس کے بچوں کو ملتی ہے، اسی طریقے سے عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور اسی طریقے سے اپنا وقت گزارے۔ رونا اس سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکی تھی کہ جب اس کے باپ نے اسے یہ بات کہی تھی، کیونکہ ایک بیٹی کم از کم یہ بات نہیں سوچ سکتی کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس قدر گھٹیا سوچ رکھتا ہوگا۔ لیکن یہ بات تو اب 1 سال گزر جانے کے بعد پتہ چلنی تھی۔ اسے ایک بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا، رونا ہو یا پھر اختر خود ہو یا پھر ان کی برادری یا ان کی نسل سے کوئی ہو، یہاں پر زبان کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ مانی جاتی تھی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے، اس کو کوئی زبان دے دی ہے، تو آپ اس وعدے اور زبان کی پاسداری کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ لہٰذا اسے پتہ تھا کہ جب وہ 1 سال کے بعد رونا کو یہ وعدہ یاد کرائے گا تو رونا کہے گی کہ ٹھیک ہے، آپ جس کے ساتھ بھی میری شادی کروانا چاہیں گے، جو ہے میرا دولہا ہوگا مجھے قبول ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب ایسے میں جب اختر حسین اپنا نام پیش کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے رونا دہل جائے گی اور وہ ڈر جائے گی کہ اس بات کو لے کر کے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ قانون نہ ماننے یا شرعی حیثیت اس بات کو قابل قبول نہ کرے، لیکن قانون اور شریعت کو چھوڑ کر کے یہ اسے اس کے وعدے پہ بلیک میل کرے گا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن ایسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ اختر حسین یہی سوچ رہا تھا کہ بس 6 مہینے کی بات رہ گئی ہے، جس شخص کو بھی یہ پسند کرتی ہے یا جس شخص کے ساتھ بھی یہ شادی کرنا چاہتی ہے، ابھی تک تو اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ نہیں کون ہے اس گاؤں میں، کیا اس کی حیثیت ہے، لیکن جب 1 سال گزر جائے گا تو تب میں اس سے پوچھوں گا۔ امید یہی ہے کہ میں کسی نہ کسی بات کو لے کر کے اسے اس کے قابل نہیں کہوں گا اور اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ جس پہ میری جیت ہوگی اور میں جیتوں گا۔ اس کے بعد میں اسے آسانی سے اس بات کے لیے آمادہ کر سکتا ہوں کہ بھائی تمہیں اب اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ اختر حسین یہ جانتا تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ اس وعدے کو پورا بھی نہیں کروا سکے گا، یعنی اگر یہ رونا جو کہ اس کی بیٹی تھی اپنی آمادگی کا اظہار کر بھی دیتی ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر کے کم از کم اس گاؤں میں تو نہیں رہ سکتا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ کسی کو یہ زمین بیچ دے، یہ دکان بیچ دے، یہ مکان بیچ دے، تو یہ اتنے میں بک جائے گا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ شہر جا کر کے نہ صرف کہ اپنا مکان لے لے گا بلکہ وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی کاروبار بھی کر لے گا، کیونکہ اسے اب اپنے بارے میں نہیں، رونا اور ان کے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ وہ ایک نانا ہونے کی حیثیت سے نہیں سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ اس سوچ کو لے کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ لہٰذا اسے صرف ایک ہی شخص ایسا نظر آتا تھا کہ جو اس کے مکان کو خرید سکتا تھا، اس کی زمین کو، اس کی دکان کو خرید سکتا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، ٹھیکیدار زوراور تھا۔ زوراور کی بیوی اگرچہ بیمار تھی لیکن وہ ایک اچھا ٹھیکیدار تھا، شہر میں جا کے کام کرتا تھا، اس کے پاس اچھی آمدنی تھی، اس کی بھی ایک جوان بیٹی تھی۔
لیکن کبھی بھی زوراور نے کبھی اتنا زیادہ تعلق جو ہے وہ اختر حسین سے نہیں رکھا تھا۔ اب اختر حسین یہی سوچنے لگا تھا کہ اگر اس نے کسی کو یہ اپنی دکان، زمین اور مکان بیچنا ہوا تو وہ کسی اور کو بیچنے کی بجائے یہ زوراور کے ساتھ سودا کر سکتا ہے، کیونکہ زوراور اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اس سے یہ ساری چیزیں خرید سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ اس لڑکی کو یعنی کہ رونا کو لے کر کے ہمیشہ کے لیے شہر چلا جائے گا، اور پھر وہاں پر جا کر کے کیونکہ رونا کی آمادگی کے سب کچھ ساتھ ہوگا تو کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ اپنی بیٹی رونا کے ساتھ ہی وہاں پر اپنا گھر بسا کر کے اس کے شوہر کی حیثیت سے زندگی بسر کرے گا۔ کہانی سننے والے بہت سے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے، آج کی دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کہانی کی حد تک اس بات کو چلو مان لیتے ہیں، لیکن اصلی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اصلی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن جب تک انسان نے کچھ دیکھا سنا نہیں ہوتا نا، اس وقت تک وہ بیان بھی نہیں کرتا۔ اگر دیکھا سنا ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز بیان کرتا ہے، کیونکہ میری جگ بیتی کہانیاں ہوتی ہیں، اس لیے دیکھوں سنوں گا ہی تو کچھ بولوں گا، ایسے ہی بات نہیں کرتا۔ کہانی میری اپنی ہوتی ہے، ترتیب میری اپنی ہوتی ہے، سنانے کا انداز میرا اپنا ہوتا ہے، لیکن کوئی واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہوتی ہے تو اسے ہی آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ سب کچھ زوراور کو بیچ کر کے جائے گا۔ چودھری کا اسے پتہ تھا کہ چودھری سے اگر وہ بیچنے کی بات کرے گا تو چودھری اپنی حیثیت کے مطابق اونے پونے داموں جیسے کہ وہ عموماً لوگوں کی جائیداد کی قیمتیں لگاتا تھا لگائے گا۔ رونا اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ بڈھا کون ہے، جس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے جو اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا باپ اس کو 1 سال بعد کہے گا۔ 8 سے 9 مہینے گزر چکے تھے، امجد کا کچھ پتہ نہیں تھا، دور دور تک اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس بار تو وہ گاؤں بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اس بات سے رونا کو اسی بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ امجد نہ آئے گا، نہ اس کی آنے کی حیثیت ہے، اور پھر اگر وہ آ بھی جائے گا تو کتنا کما کے لے آئے گا، 1,00,000 2-3 لاکھ روپے میں، تو ظاہری بات ہے کہ اختر حسین اس کو رشتہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہی کچھ رونا کے ساتھ بھی ہوا۔ رونا کو کچھ احساس ہوا، اسے اپنے باپ کے ارادوں کے بارے میں کچھ علم ہونے لگا۔ گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اس نے ایک چیز نوٹس کی۔ پہلی بار اس کا اس چیز پر دھیان گیا اور اس نے اس دھیان کو لے کر کے کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، آتے جاتے اب اختر حسین کچھ ایسی نظر گڑائے رکھتا تھا، اور کبھی کبھار وہ آتے جاتے ایسے کہ جیسے کچھ انجانے میں ہوا ہے، ہاتھ لگا دیتا تھا۔ ان باتوں کو رونا اپنی جگہ سوچنے لگی۔ پھر رونا نے ان باتوں کو ترتیب دیا۔ اسے اپنے باپ کی نظر میں فرق نظر آ گیا تھا۔ ایک عورت ان باتوں کو بڑی جلدی نوٹس کر لیتی ہے، اور خاص طور پر رونا ایک ایسی عورت تھی کہ جو 2 بچوں کی ماں تھی، جس نے 2 بچے پیدا کر رکھے تھے۔ اسے مرد کے لمس کا، مرد کے چھونے کا پتہ چلتا تھا۔ اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ بھائی، باپ، بیٹے اور شوہر کی حیثیت سے کون چھو رہا ہے۔ اس باتوں کو نظر انداز وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی، اگرچہ وہ اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سوتی تھی،
لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچنے لگی۔ دوپہر کو اس کا باپ جب باہر سے آیا تھا، اس نے اسے پانی دیا تھا، تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جیسے کہ بیٹی کے سر پر عموماً رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پھسلتا ہوا کچھ نیچے آیا تھا، جسے کہ بالکل انجانے میں ہوا ہو۔ پھر اسی طریقے سے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے اپنے صحن میں کمرے میں اس چیز کو محسوس کرنے لگی تھی کہ اختر حسین کی نظر اس پر گڑی رہتی ہے اور اختر حسین اسے گھورتا رہتا ہے۔ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایسا ہونے لگا تھا۔ 2 ماہ کا عرصہ تقریباً باقی تھا اس 1 سال کے پورا ہونے میں، اور اس کے بعد معاہدے کے مطابق سے رونا نے نام بتانا تھا اس شخص کا کہ جو اس کے ساتھ شادی کر کے اس قابل تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر کے رہ سکے، ان کی حیثیت جیسا ہو۔ اسے امجد کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ امجد واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا، سنا تھا، اب وہ اس بات کو لے کر کے آج کی رات سوچ رہی تھی۔ ایک ایسا بوڑھا جو کہ اس کے والد کا ہم عمر ہے، جس کی ایک جوان بیٹی ہے اور اسی گاؤں میں رہتا ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، تو کیا یہ میرے باپ کا اپنے بارے میں اشارہ تھا؟ کیا میرا باپ؟ نہیں رونا، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا یار، نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایسا ہے نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے آپ سے وہ لڑ رہی تھی، لیکن مرد کی اور باپ کی نظر میں فرق جانتی تھی۔ ایک شادی شدہ تھی، طلاق لے چکی تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ مرد کی فطرت نظر کا پتہ لگتا تھا۔ ایک بات بولوں، جب آپ کسی عورت کو کسی خاص نظر سے دیکھتے ہیں، اسے آپ کی نظر کا بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے نظر میں محبت ہوگی، وہ اسے بھی محسوس کرے گی، اور اگر آپ کی نظر میں ہوس ہوگی، وہ اسے بھی محسوس کرے گی۔ بعض عورتیں اس بات کا اظہار کر دیتی ہیں اور اگلے کو شرمندہ کر دیتی ہیں، لیکن بعض چپ کر جاتی ہیں۔ خاص طور پر محبت کا جذبہ اگر سچا ہو تو لوگ زیادہ تر چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے، اس میں آنکھوں میں SMS کا جو ہے تبادلہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک نظر دیکھنا جو ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے، کہنا نہیں پڑتا، بن بولے بنا بات کیے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اسے رونا کو جو سمجھ آ رہی تھی نا، وہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ایک عجیب کشمکش تھی۔ اس رات وہ اپنے آپ سے لڑتی ہوئی سو گئی۔ اس نے سوچا کہ تیری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ تو سوچ رہی ہے، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ رات گزر گئی، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس نے دیکھا کہ اب سال ختم ہونے والا ہے، دن قریب آنے جا رہے ہیں، تو چاہنے کے باوجود بھی اختر حسین اپنی رال ٹپکانا نہیں چھوڑ سکا۔ اس کی نگاہوں کے اندر پوشیدہ پیغام رونا کو ملنے لگے تھے۔ رونا جان گئی تھی، بڑے اچھے طریقے سے اس نے سمجھ لیا تھا کہ اختر حسین جو ہے وہی وہ شخص ہے کہ جو اسے اس کے وعدے کو لے کر کے مجبور کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں پر وعدے کی حیثیت اپنی جان سے زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ اب 2 ہی راستے تھے کہ یا تو وہ کسی ایسے شخص کو اختر حسین کے سامنے کھڑا کرے کہ جو اختر حسین سے اسے مانگ لے اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لے، یا پھر وہ
ایک ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس سے وہ اختر حسین سے اپنے آپ کو بچا لینے میں کامیاب ہو۔ وہ جانتی تھی کہ قانونی اور شرعی طور پر یہ باتیں انتہائی غلط ہیں، لیکن ہوس نہ قانون دیکھتی ہے نہ شریعت دیکھتی ہے۔ اس وقت جب کہ انسان کے دماغ میں اس بات کا فطور بیٹھ جاتا ہے، شیطان اس بندے کے دماغ میں گھر کر لیتا ہے، اسے دین دنیا کچھ یاد نہیں رہتا، اسے اس وقت اپنا مقصد یاد رہتا ہے جو ناجائز بھی ہو سکتا ہے، غلط ترین بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اختر حسین کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، اسے صرف اپنا مقصد یاد تھا، اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے درمیان رشتہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان دونوں کے معاملات کیا ہیں، گاؤں بھر میں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار تھا، صرف اس شیطانی بہکاوے میں آ کر کے جو اس کے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ رونا اس بات کو سمجھ چکی تھی، 11 مہینے گزر چکے تھے اور یہ آخری مہینہ تھا۔ اس 12ویں مہینے کے گزر جانے کے بعد دونوں باپ بیٹی کا معاہدہ ختم ہو جانا تھا۔ 11ویں مہینے میں امجد آ گیا۔ امجد آیا تو وہ مفلوق الحال تھا، تن پر کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کے دوبارہ سر جھکا کر کے چودھری کی نوکری کو اپنا لیا، اسی گھر میں رہنے لگا، ویسے ہی روٹی کھانے لگا، اور صاف طور پر پتہ چل گیا کہ اس نے رونا سے ملنے کی بھی جو ہے وہ جرت نہیں کی، کیونکہ شاید اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رونا کے نہ کبھی قابل تھا نہ کبھی ہو سکتا تھا، اور آگے بھی مستقبل اس کا ایسا ہی تھا۔ وہ ہار گیا تھا، 11ویں مہینے میں ہی واپس آ گیا تھا، اور اس کے پاس کھانا کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ رونا کو اپنا کر کے اسے ایک گھر میں باعزت طور پر رکھنا تو علیحدہ بات تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ رونا اور امجد کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ امجد آیا تھا تو رونا کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ وہاں گئی بھی تھی جہاں پر وہ کام کرتا تھا، لیکن اس نے رونا کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں چرا لی تھیں، اور رونا کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ رونا کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی۔ اسے اب اس بات کی اچھے سے سمجھ آ چکی تھی، وہ 2 غریب بندے جن کی بیویاں مر چکی ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، وہ تو ہماری حیثیت کے ہیں نہیں، ان کے تو کھانے کے لالے ہیں۔ زوراور ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، ابھی مری نہیں، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ بچے کی نہیں۔ اس کی بھی ایک جوان بیٹی ہے، لیکن وہ ٹھیکیدار ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے۔ چودھری کے بعد دوسرے نمبر پر اس گاؤں کا طاقتور ترین شخص ہے۔ پھر چودھری ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، اس کا جو ہے ایک جوان بیٹی ہے، اور اس کے لیے بھی۔ لیکن اختر حسین نے نہ تو اس دوران کبھی چودھری سے ملاقات کی تھی، نہ کبھی زوراور سے ملاقات کی تھی، اور بات وہی تھی جو رونا نے سوچ لی تھی، یعنی کہ اب جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا اس کی بنیاد یہی تھی کہ رونا کیونکہ ایک عورت تھی، عورت ہونے کے ناطے جو سوال اس نے اپنے آپ سے کیا تھا اس کا جواب اس کے اندر سے واپس آ گیا تھا، اور جواب یہ تھا کہ رونا، تمہیں اپنے وعدے کی پاسداری کرنی ہوگی، اور تمہیں ایک ایسے شخص کو کہ جس کی ایک بیٹی ہے، جو کہ 55 سال کا بوڑھا ہے، جو کہ ایک صاحب حیثیت ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، تمہیں اسے اپنے رشتے میں قبول کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ اب رونا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ رونا اس بات کو دن رات سوچنے لگی۔ 1 مہینے کا ٹائم اب اتنا کوئی ٹائم نہیں تھا، جہاں پر 11 مہینے گزر چکے تھے، اور امجد صاحب اپنا سا منہ لے کر کے واپس آ گئے تھے، اور اب وہ رونا کو دیکھنے تک کا روادار نہیں تھا۔ شاید اسے اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے امجد کچھ بھی نہ کماتا ہوتا، بالکل ہی نکھٹو ہوتا، بالکل ہی ایک ایسا نکارا شخص ہوتا کہ جس کے پاس کھانے کے بھی کچھ نہ ہوتے، لیکن اگر وہ رونا کو اپنے نکاح میں قبول کرتا تو یہ ایک جائز شرعی اور اسلامی طریقہ ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ بھوک پیاس میں گزارا کرتی، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اگر امجد کے بارے میں یہ سب کچھ سوچتی، بھوک پیاس میں گزارا کرنے کے لیے راضی ہوتی، اپنی جان کے لیے تو وہ ہر قسم کا دکھ جھیل لیتی، لیکن یہ 2 چھوٹی ننھی جانیں جو اس کے ساتھ تھیں، ان کے لیے وہ کیا کرے؟ ان کو تو وہ امجد کے حوالے نہیں کر سکتی، کیونکہ امجد اس قابل نہیں ہے کہ وہ
ان دونوں بچوں کی پرورش کر سکے۔ دن رات وہ اپنے اس معاملے کو سوچنے لگی اور پریشان رہنے لگی۔ ادھر اختر حسین اپنی فتح کا جشن منانے کے بالکل قریب تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مہینہ گزر جانے کے بعد وہ اس کے سامنے اپنا وعدہ رکھے گا اور یہ وعدے کے آگے مجبور ہو جائے گی، کیونکہ جس نسل سے اس کا تعلق تھا وہ وعدہ نہیں توڑتے تھے، اور اختر حسین نے بھی اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اگر واقعی کوئی ایسا شخص ایک سال کے بعد آ جاتا تو اختر حسین کو نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہے اس کے اندر کتنا ہی شیطانی وسوسہ، شیطانی فطور کیوں نہ ہوتا، اسے رونا کی شادی کر کے اس کے حوالے کرنا پڑتا، کیونکہ وہ بھی اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا، نسل تو وہی تھی۔ لہٰذا اس نے اس چیز کو جانچ پرکھ لیا تھا کہ 11 مہینے گزر چکے ہیں، اور وہ رونا کو دیکھتا تھا تو اسے پتہ لگتا تھا کہ رونا کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ کوئی شخص آنے والا نہیں، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرنے والا نہیں کہ وہ رونا کے ساتھ شادی کرے گا اور رونا کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اختر حسین خوش تھا، اس کی آرزو پوری ہونے والی تھی۔ آرزو اچھی تھی یا بری تھی، لیکن پوری ہونے والی تھی۔ 1 سال گزرنے والا تھا، رونا کے پاس کوئی ایسا امکان نہیں رہا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ تو چکی تھی کہ اس کے سامنے کون سا سوال رکھا جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے گی، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر آخر کار بہت سوچنے کے بعد ایک راستہ اسے نظر آ گیا۔ یہ راستہ اگرچہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اتنا برا نہیں تھا جتنا اختر حسین والا راستہ تھا۔ اختر حسین والا راستہ تو اسے دین سے بھی لے جاتا اور دنیا سے بھی لے جاتا، نہ وہ دین کی رہتی، نہ وہ دنیا کی رہتی، اور نہ وہ کسی جگہ کی رہتی۔ یہ راستہ اگرچہ اسے دین اور دنیا کے لیے رکھے گا، بہت سے اس میں غلط بھی باتیں تھیں، بہت سی ایسے فیصلے بھی تھے کہ جو بہت سے ایسے امکان بھی تھے جو کہ اس کے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ اختر حسین والے معاملے سے بہت اچھا تھا، بہت زیادہ بہتر تھا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کرے گی اور کس طریقے سے کرے گی۔ اس فیصلے کو لے کر کے اس نے اب اپنی بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی، اس پر عمل درآمد اس نے شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کر دی تھی۔ پھر وقت گزر گیا، اور وقت گزر جانے کے بعد وہ سال بھی گزر گیا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اختر حسین اس بات کو لے کر کے بے حد خوش تھا۔ اس کے من میں ایک جشن کا سامان تھا۔ آج وہ اپنی وہ بات رونا کے سامنے رکھنے جا رہا تھا کہ جو آج سے پہلے اس نے کبھی رونا سے نہیں کی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس نے کبھی چاہتے ہوئے بھی رونا کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ ہاتھ تو لگانا چاہتا تھا لیکن نہیں، اس وقت تک نہیں کہ جب تک خود رونا کی ان باتوں میں آمادگی نہیں ہوگی، اور آمادگی اسی وقت ہوگی کہ جب رونا کسی نہ کسی بات کو لے کر کے اختر حسین کے داڑھ کے نیچے آئے گی، کسی نہ کسی بات پر وہ پھنسے گی، اور آج بہرحال وہ پھنس تو چکی تھی۔ اسے مکمل طور پر اختر حسین نے 1 سال کی پوری مہلت دے کر کے اس بات پر پھنسا بھی لیا تھا، اور آج اختر حسین کی خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج وہ دن آ گیا تھا کہ جب اختر حسین اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بول میری مچھلی کتنا پانی، اور وہ بتاتی کہ پانی تو ہے ہی نہیں، مچھلی تو کب کی پھنس چکی ہے، وہ تو اختر حسین کے نادیدہ جال میں کب کی آ چکی ہے۔ اور اختر حسین ایک دفعہ پھر سے اپنی سفید مونچھوں کو سیاہ خضاب لگا کر کے جوان بننے کی تیاری میں تھا۔ ایک دفعہ پھر اپنے دودھ گھی جو اس نے کھا پی رکھے تھے ان کی طاقت کو آزمانے کے در پر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ کسی بھی وقت زوراور سے مل کر بات کر سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ زوراور
یہ سب کچھ خرید لے گا، اس کی دکان، اس کی زمین، اس کا گھر. اس کے اگرچہ لاکھوں روپے بنتے ہیں، لیکن زوراور اس قدر طاقتور ٹھیکیدار تھا کہ وہ یہ لاکھوں روپے ادا کر سکتا تھا. اختر حسین کو سب کچھ میسر تھا، روزی اچھی مل رہی تھی، گھر تھا، بیٹی تھی، زمین تھی، لیکن یہ تمام تر باتیں اس کی شیطانی خواہشات کو روکے ہوئے تھی. وہ شیطانی غلبہ جو اس کے اوپر غالب آ چکا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ان چیزوں سے اوپر کچھ سوچ رہا تھا. قربانی تو اسے دینی تھی، لہٰذا اب اس نے ان چیزوں کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے بدلے میں اسے ایک نوجوان لڑکی جو کہ صرف ابھی 2 بچوں کی ماں تھی اور 24 سے 25 سال کی عمر میں تھی، وہ ملنے والی تھی. اور یہ ایک ایسی لاٹری تھی کہ جس کے آگے ہر قسم کی دولت ہیج تھی، ہر قسم کی دولت اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتی تھی. لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا، اور پھر 1 سال کی مدت آج پوری ہو گئی تھی. لہٰذا اب اس نے رونا کو اپنے سامنے بٹھا لیا تھا، اور اپنی کامیابی پہ من ہی من مسکراتے ہوئے اس نے رونا سے پوچھا، ہاں تو رونا، 1 سال کا معاہدہ پورا ہونے کو آیا. تم نے کہا کہ 1 سال تک نہ تو تمہاری شادی کسی سے کرواؤں، نہ ہی تمہاری شادی کا کسی سے ذکر کروں، اور نہ ہی تمہاری شادی جو ہے وہ تم 1 سال تک کرنا چاہتی ہو. تمہارے من میں تھا کہ 1 سال بعد کوئی تمہارا راجکمار آئے گا جو کہ میری حیثیت کا ہوگا، تمہیں رشتے میں مجھ سے مانگے گا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر کے اپنے محلوں کی طرف لے کر چلا جائے گا. اب یا تو اس راجکمار کا نام بتاؤ، یا پھر جو ہے میری شرط، جو معاہدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا اسے تسلیم کرو. جب تم دونوں میں سے کسی ایک چیز کا کہو گی تو میں تب تمہیں پھر بتاؤں گا کہ میری شرط والا بندہ کون ہے. پہلے تمہیں چانس دیا جائے گا کہ تم اس شخص کا نام میرے سامنے رکھو کہ جو تم سے شادی کر کے گھر بسا کے رہنا چاہتا ہے، جو کہ میری حیثیت جیسا ہے، جو کہ تمہارا رشتہ مجھ سے مانگنے کی خواہش رکھتا ہے، ان 2 بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے کی خواہش رکھتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے، ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب تم نے مجھے کہا کہ وہ شخص 1 سال کے بعد آئے گا، میرے من میں نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص کون ہوگا. پھر میرا دھیان ایک آدمی کی طرف گیا. وہ شاید چودھری کے پاس کام کرتا تھا، جہاں تک مجھے نام پڑتا ہے اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، چودھری کا مزارہ ہے، اسی کے مکان میں رہتا تھا، اس کی دیا ہوا مکان ہے، وہیں سے کھاتا پیتا ہے. امجد نام ہے اس کا. وہی ایک ایسا شخص تھا جو گاؤں سے چلا گیا تھا اور کچھ عرصے بعد گاؤں میں واپس آ گیا. ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ وہی شخص جو ہے نا تم کہو گی، یا تمہارا اپنا رجحان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسی شخص کو لے کر کے ہو. لیکن یہ تو میری اپنی خام خیالی تھی، یہ تو میری اپنی بات تھی. یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہارا جو ہونے والا ہے یا جسے تم پسند کرتی ہو وہ گاؤں کے اندر رہتا ہے یا وہ گاؤں سے باہر ہے، اسی گاؤں کا ہے یا کسی اور گاؤں کا ہے. اس لیے میں نے اپنے طور پر جو نام اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ امجد تھا، چودھری کا مزارہ. لیکن اگر وہ امجد نہیں ہے تو مٹی ڈالو امجد پہ، اس شخص کا نام میرے سامنے رکھو کہ جس کے ساتھ تم شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہو، جس کے لیے تم نے مجھ سے 1 سال کی مہلت مانگی تھی. اور اگر یہ بھی بتا دو کہ وہ 1 سال کی مہلت تم نے مجھ سے کیوں مانگی تھی تو یہ بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. پھر اگر تمہارے پاس ایسا کوئی انسان نہیں ہے تو وعدے کے مطابق میں تمہیں وہ بندہ بتاؤں گا کہ جس نے
تم سے شادی کرنی ہے، گھر بسانا ہے، اور وہ میری حیثیت کے مطابق ہے، لہٰذا کیونکہ پہلے تمہاری باری ہے تو تم شروع ہو جاؤ۔ اب رونا نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ وہ من کی بات جانتی تھی، اس لیے اس نے کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، آپ نے ایک نام سوچا، آپ نے کہا کہ وہ چودھری کا مزارع امجد ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امجد ایسی حیثیت کا مالک ہے؟ وہ اتنا کما لیتا ہے کہ میرے یا میرے بچوں کی ذمہ داری کو اٹھا سکے؟ اس لیے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں امجد کو پسند کروں گی یا امجد جو ہے وہ میری زندگی کا حصہ بنے گا؟ آپ کی یہ پہلی سوچ ہی غلط تھی۔ میرا امجد سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ امجد اس کھیل میں شامل ہے، نہ یہ معاہدہ جو ہے یہ امجد کے لیے میں نے کیا تھا۔ ایک ایسا شخص جو خود کی روٹی 2 وقت کی بڑی مشکل سے کماتا ہے، آپ خود سوچیں میں اس شخص کے ساتھ شادی کر کے کیسے خوش رہ سکوں گی، خاص طور پر ایسی شکل میں کہ جب میرے پاس 2 بچے بھی ہیں اور 2 بچوں کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر ہیں۔ اختر نے کہا ہاں، میں نے تمہیں کہا نا، میں یہ کوئی پکا نہیں تھا، میری خام خیالی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، تم اس کی بات کرو کہ جو ہے۔ اب رونا نے کہا کہ جس شخص کا میں نام لوں گی وہ شخص مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی حیثیت کا ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، اور مجھے میرے بچوں کو آسانی کے ساتھ پال سکتا ہے۔ اختر حسین سوچ میں پڑ گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ایسا کون سوچ لیا؟ ابھی 1 مہینے پہلے تک تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی تھیں، آج یہ کوئی نام میرے سامنے رکھنے والی ہے۔ اگر واقعی اس نے کوئی ایسا انعام رکھ دیا جو میری حیثیت کا ہوا، جو ایسا انسان ہوا کہ جس کے ساتھ میں اس کی شادی کر سکوں، تو مجھے تو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا اور وعدے کے مطابق اس کی شادی اس کے ساتھ کروانی ہوگی۔ میری جیت ہار میں بدلنے جا رہی ہے۔ کون ہے وہ چھپا رستم جسے رونا نے پسند کیا ہے؟ کون ہے جو میری امیدوں پر پانی پھیرنے والا ہے؟ کون ہے کہ جو میرے اندر کے شیطان، میرے اندر کے فطور کو ایک دم سے میرے ذہن سے نکال کر باہر پھینکنے والا ہے، جو میرے خوابوں کو، خیالوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے؟ کون ہے وہ؟ یہ باتیں اختر حسین صرف سوچ سکتا تھا، لیکن کر تو ظاہری بات نہیں سکتا تھا، کیونکہ بہرحال سامنے جو بھی تھا بیٹی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ، اگر وہ شخص واقعی اچھی حیثیت کا تمہارے بچوں کو تمہیں پال سکتا ہوا، تو میں اس شخص کے ساتھ تمہاری شادی کرانے کے لیے آمادگی کا اظہار کروں گا۔ رونا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک نام رکھتی ہوں، آپ کو میری شادی اس سے کروانی ہوگی۔ کروانی کیا ہوگی؟ وہ خود میرا رشتہ مانگے گا، کیونکہ میں اسے ہی پسند کرتی ہوں۔ اسی کے بارے میں نے آپ کو سال بھر پہلے کہا تھا۔ وہ آ کر کے میرا رشتہ مانگے گا اور آپ کو میرا نکاح اس سے کروانا ہوگا۔ وہ میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اختر حسین بجھتا چلا جا رہا تھا، اندر سے ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ اب ہو رہا تھا۔ یہ بھی بہرحال برا ہی تھا، اس کی امیدوں پر اوس پڑ چکی تھی، کیونکہ اگر واقعی کوئی ایسا صاحب حیثیت نام رونا لے دیتی ہے تو اختر حسین کے سارے منصوبے ایک لمحے میں رونا خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ لہٰذا رونا نے وہ نام لے لیا۔ اس نے کہا
میں زوراور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زوراور جو حیثیت میں آپ سے کچھ بڑھ کر ہی ہوگا، زوراور جو کہ ایک ٹھیکیدار ہے، زوراور جس کی بیوی اس وقت ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کا اس سے ٹھیک ہونا باقی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کب تک زندہ رہے گی۔ آپ نے کہا تھا نا، آپ یہ بھی پوچھنے میں دلچسپی رکھیں گے کہ میں نے آپ سے 1 سال کا ٹائم کیوں مانگا تھا؟ شاید اسی لیے کہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ اس 1 سال کے اندر اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گی، لیکن نہیں، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ میری بات زوراور سے ہو چکی ہے، 1 سال کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ جب بھی کہیں گے زوراور میرا رشتہ مانگنے کے لیے آئے گا۔ آپ کو وعدے کے مطابق میری شادی زوراور سے کرانی پڑے گی۔ ویسے آپ کے اور میرے معاہدے میں کچھ زیادہ بات مختلف نہیں تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ہار جاؤں گی تو مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنی ہوگی جو بوڑھا ہے، جس کی جوان بیٹی ہے، جو آپ ہی کی حیثیت کا ہے، آپ ہی کی عمر کا ہے۔ تو اگر زوراور کو بھی دیکھیں تو کم از کم آپ کا معاہدہ جو میرے ساتھ ہوا تھا، آپ کی باتیں بھی اس میں زوراور میں ساری پوری ہوتی ہیں۔ کم از کم آپ ہی کی عمر کا ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، ہماری ہی حیثیت کا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اختر حسین کیا کرتا؟ ٹوٹ تو وہ چکا تھا، اور یہ ٹوٹنا بڑی خوشی کا باعث ہے میرے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر زوراور آ کر کے رشتہ مانگے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگلے روز ہی رونا زوراور کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے زوراور سے بیٹھ کر کے بات کی۔ وہ بات زوراور سے پہلے ہی کر چکی تھی، 1 مہینہ پہلے وہ زوراور کے پاس آئی تھی، اور اس نے زوراور کو بتایا تھا کہ وہ ایک بڑی عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ اس نے امجد والی بات کر کے زوراور کو یہ بات بتائی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ امجد کیسے ناکام ہو کر کے واپس آ گیا ہے۔ اب اس کا باپ پتہ نہیں اسے کس کے سپرد کرے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا باپ مجھ پہ ہی نظر رکھے ہوئے ہے، بہرحال اس نے اپنی باپ کا پردہ رکھنا تھا۔ پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن اس کی نظر جن جن لوگوں پر پڑی، اسے ایسا لگا کہ جو اس کے باپ نے کہا ہے، اس میں تو 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس گاؤں میں اندر ہیں لیکن انتہائی غریب ہیں، اور وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ پھر ایک چودھری ہے، اور چودھری کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی وہ۔ پھر اس کے بعد آپ ہی بچتے ہو۔ اگر میرے باپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے بارے میں سوچ رکھا ہو، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ زوراور نے ایک نظر اپنی اس بیمار بیوی کی طرف دوڑائی کہ جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، دوسرا اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھا جو کہ ابھی 17 سال کی تھی۔ پھر اس نے رونا کے ساتھ یہ بات کی کہ ٹھیک ہے، اگر 1 سال کا معاہدہ پورا ہونے کے بعد تمہارا باپ تمہیں اس شخص کا نام بتانے کے لیے کہے گا تو میرا نام لے دینا، میں جب بھی تم کہو گی تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ بات رونا اور زوراور کے درمیان طے ہو گئی تھی، اور جوان بیٹی بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ سلمہ نے یہ ساری باتیں سنی تھی، اور سلمہ کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ ماں بیمار ہے، اور اس میں بھی بابا کو شہر جا کر کے کام کرنا پڑتا ہے، میں کہاں رہوں، کس کے پاس جاؤں، میں کسی سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں۔ کم از کم رونا کے آنے سے مجھے ایک سہیلی مل جائے گی، ایک سوتیلی ہی صحیح لیکن ماں مل جائے گی۔ رونا کے کہے کے مطابق اگلے ہی روز زوراور نے آ کر کے رونا کا رشتہ مانگ لیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اختر حسین کو دینا پڑا۔ چند ہی دنوں میں یہ شادی ہو گئی۔ امجد کو بھی اس شادی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ بیچارہ اپنی خواہشوں کو اپنے سینے میں دبا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ غربت نے اسے ہرا دیا تھا، اور ایک امیر آدمی، ایک پیسے والا، ایک دولت مند رونا کو جیت گیا تھا، اور وہ ہار گیا تھا۔ اختر حسین اب اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس دکان تھی، زمین تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب گھر میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھار بیٹی سے ملنے چلا جاتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ باپ کی حیثیت سے ہی جاتا تھا اور باپ کی حیثیت سے ہی واپس آتا تھا۔
وہ نظر اب بدلنے لگی تھی، اس کے اندر سے فطور جانے لگا تھا، وہ دماغ میں جو شیطان بیٹھا ہوا تھا وہ نکلنے لگا تھا۔ اب بیٹی بیٹی کی حیثیت سے سامنے نظر آتی تھی، داماد نظر آتا تھا۔ وقت گزر گیا تھا اور معاہدہ جیت لیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ معاہدہ رونا نے جیتا تھا یا پھر اختر حسین نے جیتا تھا۔ رونا تو یہی سمجھتی تھی کہ وہ جیت کر بھی یہ معاہدہ ہار گئی ہے، کیونکہ امجد تو ظاہری بات ہے کہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، نہ اس نے امجد کو حاصل کیا تھا، لیکن شاید جو ہوا تھا اچھے کے لیے ہوا تھا اور اچھا ہی تھا۔